پچھلے دنوں یہ خبر میڈیا پر نشر ہوئی کہ پاکستان کی اورکزئی ایجنسی میں ایک گروہ کی مقامی عدالت نے چوری کی سزا کے جرم میں 3 افراد کے ہاتھ کاٹ دیے۔ آج ہم دین و دانش میں مذہب اور قانون کے ساتھ تعلق رکھنے والے مختلف اہل علم کی مدد سے اس مسئلے پر بات کریں گے کہ ایک ریاست میں اس طرح کی سزا کون دے سکتا ہے، کب دی جا سکتی ہے اور کس کو دی جا سکتی ہے۔ اس معاملے میں دین اور قانون کی روح سے کیا شرائط عائد ہوتی ہیں، ایسی سزائیں حکومتی عدالتیں کیوں نافذ نہیں کرتی، اور یہ کہ کیا پارلیمان اس معاملے میں اجتہاد کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ دین و دانش کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا، اس سے آپ کو آج کے موضوع کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ موضوع اس سلسلے میں ہے کہ ہمارے ملک میں انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے کچھ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر جو چاہے اقدام کر گزرتے ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ یہ کیا رویہ ہے، اس کے قانونی، اخلاقی، دینی کیا پہلو ہیں، ہم نے زحمت دی اپنے اسٹوڈیوز میں 2 معتبر مہمانوں کو۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، ملک کی ممتاز قانون دان اور منصفی کے منصب پر رہنے والی ایک ممتاز خاتون، اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ لاہور کی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ڈین ہیں سوشل سائنسز اور اسلامک اسٹڈیز کے۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں ابتدا آپ سے کروں گا کہ آپ نے یہاں وکالت کی، آپ نے ججی کی جگہ پہ آپ رہیں، آپ نے سوسائٹی کو بڑے غور سے دیکھا ہے۔ اس تمام عرصے میں پاکستان کے قائم ہونے کے بعد جس جگہ آج ہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قانون کی عملداری، قانون کے ساتھ وابستگی، نظم و ضبط کا احساس اور اپنے آپ کو روکنا، اس پہلو سے آپ اس قوم کو کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ نے خود شروع میں ہی کہہ دیا کہ قوم جو ہے وہ اس وقت احترام نہیں کرتی قانون کا۔ اکثر بیشتر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس سے سب سے پہلی اور بڑی وجہ تو یہ ہے کہ 62 سال میں یہاں قانون کی حکمرانی ہوئی ہی کتنے عرصے ہے۔ میں سمجھتی ہوں 12-15 سال سے زیادہ نہیں ہوئی، باقی سب وقت تو عسکریت کا دورہ رہا ہے۔ اور جب لوگوں کو تو یہ تاثر ہو جائے کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر ہر شخص سوچتا ہے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی تو بھینس بھی میری ہوگی۔ تو اسی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد کافی حد تک اٹھ گیا۔ اس کی وجہ سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب مطلق العنانی ہو اور یہاں پہ آمریت ہو تو پھر یہ تو ایک نظریہ یا ذہنیت خود ہی فروغ پاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت کا سارا اگر جو ہے نظام وہ تہ و بالا ہو سکتا ہے، اور جس کا دل چاہے وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے بغیر کسی قانونی بیکنگ کے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اچھا، اسٹارٹس ایٹ دا ٹاپ جو ہوتی ہے نا ایگزامپل۔ اب جو ہمارے حکمران ہیں اگر وہ قانون کی پاسداری کریں گے اور وہ واقعی قانونی انداز میں آئے ہوں گے اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے ان کو کیا ہے الیکٹ اور یہ ہمیں جواب دہ ہوں گے، اگر یہ غلط کام کریں گے تو ہم نے ہی ان کو دوبارہ لانا ہے یا نہیں لانا، اور حکمرانوں کو بھی اس بات کا پتا ہوگا، تو پھر ایسے کام نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، یہ مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ قوم جو اللہ کا نام لیتی ہے وہ کردار کے لحاظ سے، قانون کی پابندی کے لحاظ سے ایک مثالی جگہ پر ہوگی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ مسائل جیسے بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ سب سے بڑھ کر نظر آتے ہیں، اور پاکستانی قوم اس کی ایک تاریک مثال ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حقیقت میں اگر واقعی سچا مسلمان ہے تو وہ پہلے اینڈ فرسٹ اینڈ فورموسٹ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی وجہ سے اور خوبیاں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے دین کو پڑھایا، سمجھایا، سکھایا جاتا ہے، اس میں ایسا امپریشن ملتا ہے کہ گویا کہ آپ کو چند احکام، اور وہ بھی لوگوں کے کچھ اپنے مخصوص پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کہ جن کو ساری ایمفسس، سارا زور ان پر دے دیا جاتا ہے، اور ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں کہ جن کو نہ صرف یہ کہ
خود اپنے اوپر نافذ کرنا ہے بلکہ پوری سوسائٹی کے اوپر زبردستی زور کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور یہ ہمارا دینی ایمانی فریضہ ہے۔ جب اس طرح کی تعلیمات دی جائیں گی، جب اس طرح سے بعض مذہبی رہنما عام لوگوں کو گائیڈ کریں گے، تو عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ میری دینی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اللہ کے احکام سمجھوں، ان پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں اور دوسروں کو بھی مجبور کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے غلط انڈرسٹینڈنگ اور تصور کے نتیجے میں یہ وبا پھیلی ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ورنہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو تو سب سے زیادہ لا ابائڈنگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ خود فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے وہاں اولو الامر منکم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ کہ جو آپ میں سے حکمران بنے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، اس قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے، ان حکمرانوں کی آپ نے بات ماننی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انتشار ہوگا، کیوس ہوگا، معاشرہ صحیح ڈگر پر چل نہیں سکتا۔ آپ کو معاشرے کے بعض احکام، بعض قوانین سے اختلاف ہے تو دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس کریں، آپ تبلیغ اور تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ہمیں قانون کو اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ مار دھاڑ کرنا، وائلنس کرنا، قانون کو توڑنا، یہ دین کا کوئی حکم نہیں۔ آپ اس بات کو کیسے دیکھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چونکہ قانون کی عملداری نہیں ہوتی، پاسداری نہیں ہوتی اونچی سطح پر، اعلیٰ درجے میں، یعنی ملک کی جو ایلیٹ ہے، جو رولنگ کلاس ہے، وہ اس کو فالو نہیں کرتی، تو یہ پھر مزاج نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور خاص طور پر جو جج صاحبہ نے پہلے بات بیان فرمائی کہ ہمارے ہاں تو ملٹری ٹیک اوور، جس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، وہ کبھی بھی اس کی پنشمنٹ، کبھی بھی اس کے جواب دہی نہیں ہوتی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو قانون شکن ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے پوچھا نا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک عام مسلمان چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، متوسط اور غریب طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو قطع نظر اس سے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں، اس کا یہ کام ہے کہ وہ قانون کو احترام کی نگاہ سے دیکھے، اس کو فالو کرے، اور اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو آپ سلیقے کے ساتھ اور دوسرے کی رائے کو دلائل کے ساتھ کمزور دکھاتے ہوئے اپنی بات کو ثابت کریں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات بھی سامنے آتی ہے، ایک تو وجوہات کا آپ نے ذکر کیا، کچھ یہ وجوہات بھی سامنے آتی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ گروہ ایسے ہیں جو یہ فکر رکھتے ہیں، یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام تو واضح ہے، اس کے احکام بالکل واضح ہیں، اور چونکہ سرکار ان کو نافذ نہیں کرتی تو ہم ان کو اپنے طریقے پر لوگوں پر جبراً نافذ کر دیں گے، اور مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے ان کی نگاہ میں۔ اس بات کو آپ بحیثیت قانون دان کیسے دیکھتی ہیں، اور اس پہلو سے کیسے دیکھتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں اور لوگ کل ان کی تائید میں سب جمع ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کو تو پھر کہتے ہیں اینارکی۔ جب ایک معاشرہ جو ہے وہ منظم ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اس میں جو شہری ہیں وہ کچھ اپنے حقوق جو ہیں وہ سلطنت کو دے دیتے ہیں، اور اس کے ریٹرن میں وہ ان کی سیکیورٹی، ان کی نیسیسٹیز، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان سب چیزوں کا ذمہ لے لیتی ہے۔ اب اگر واقعی ایک آئیڈیل سٹیٹ ہو، جیسے کہ اسلامک سٹیٹ کا تصور بھی ہے اور یا ڈیموکریٹک سٹیٹ کا ہے، کہ وہ تمام یہ ضروریات شہریوں کی پوری کرے گی، تو شہریوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ قانون کی پاسداری کیوں نہ کرے۔ قانون کی پاسداری نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام کی ویلفیئر ہیں انجنکشنز، ان پہ تو عمل درآمد ہو نہیں رہا کہ جی ہر ایک کو پیٹ بھر کے ملے، اس کی ملازمت کا بھی ذمہ اسٹیٹ کو ہو، اس کے رہنے سہنے کا بھی، اس کی پوشاک کا بھی ذمہ، ہر چیز کا ذمہ ہے۔ قانون کی پاسداری اوپر سے لے کے نیچے تک ہو رہی ہے، اور فلاحی اگر تمام جو ہیں انتظامات وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو پھر اس طرح کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ لیکن بہر صورت کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے اور حق نہیں ہے کہ ایک اگر وہ ریاست کا شہری ہے تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ قانون کی انفورسمنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری۔ صحیح۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں۔